آج بچوں کو چائے آج ہٹا دیجیے، بچوں کو چائے آج ہٹا دیجیے، بچوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق ہے آج، اس میں 1 رکوع 17 آیتیں ہیں۔ طارق کہتے ہیں رات میں آنے والے کو۔ اب وہ جو بھی چیز ہو رات میں آنے والی، جو چیزیں رات میں آتی ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوگی، لیکن یہاں پر کوئی خاص چیز مقصد ہے جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھا رہے ہیں، اور آسمان کی قسم، والطارق اور رات میں آنے والے کی قسم۔ آسمان سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، رات میں آنے والے کی قسم سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت آگے فرمائی، وما ادراک ما الطارق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ رات میں آنے والی کیا چیز ہے؟ پھر تیسری آیت میں فوراً فرمایا النجم الثاقب، کہ وہ چمکتا ہوا روشن ایک ستارہ ہے، رات میں جو آتا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ ستارے ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن ظاہر کب ہوتے ہیں؟ جب رات کا وقت ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہے ان کا ظاہر ہونے کا۔ اسی طریقے سے قسم کھا کر کے جو جواب قسم ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قسم کھانے کے بعد کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس، ہر انسان کے پاس، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، ایک حفاظت کرنے والا، یا یہ کہا جائے کہ ایک نگہبان، ایک نگراں فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے کہ کون بندہ کب کیا کام کر رہا ہے اور کب کیا کام سے رک رہا ہے، کون سے کاموں سے رک رہا ہے، ایک بندہ، ایک فرشتہ لگا ہوا ہے۔ قسم کھائی آسمان کی، قسم کھائی روشن ستارے کی، اور پھر جواب دیا گیا کہ ایک فرشتہ ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، دونوں کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جس طریقے سے ستارے ہر وقت موجود رہتے ہیں لیکن ظاہر ہوتے ہیں ایک خاص وقت میں، رات کے حصے میں، اسی طریقے سے اس وقت بھی فرشتے موجود ہیں، اس وقت بھی ہمارے عمل کو لکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیچھے سورۃ الانفطار میں بات آئی تھی کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ کراما کاتبین دونوں ہم لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، اس وقت بھی لکھ رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ستاروں کے ظاہر ہونے کا ایک خاص وقت ہے، اسی طریقے سے ایک خاص وقت ہے ہمارے عمل کا بھی ظاہر ہونے کا، ہمارے عمل کے بھی ظاہر ہونے کا ایک خاص وقت ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہے جس میں ہمارے عمل کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اچھا، اس میں ان کل نفس لما علیہا حافظ میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حافظ سے مراد محافظ ہے، یعنی ایک تو فرشتہ کاتب اعمال ہے جو ہمارے کندھوں پر بیٹھا ہے، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ یہ دروازہ بند کر دو، بہت آواز آ رہی ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں، جو ہم کو آفتوں سے بچاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہمارے آس پاس لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے کیا ہے؟ یحفظونہ من امر اللہ، کہ ہر بندے کے آگے پیچھے سے بچانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ کے حکم سے بچاتے ہیں۔ اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب بھی ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے جب بچانے والے ہیں تو کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تکلیفوں سے بچاتے ہیں جو ہمارے مقدر میں نہیں ہیں، جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، جو اللہ نے نصیب میں ہی لکھ دی ہیں، جو مقدر میں ہی کر دی ہیں، اس سے پھر نہیں بچاتے، اس سے نہیں بچاتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ ہر مومن بندے کے ساتھ 360 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں، ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں، اور صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں، صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے مزید فرمایا کہ وہ بندوں کی اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، آفتوں اور بلاؤں سے بچاتے ہیں، جس طریقے سے ایک برتن میں شہد رکھا ہو اور اس پر بار بار مکھیاں آ کر کے بیٹھ رہی ہیں، اور ہم لوگ پنکھے وغیرہ سے ہٹاتے ہیں، جیسے بھی ہٹاتے ہیں اس کو جھل کر کے اس کو بھگاتے ہیں، اس طریقے سے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم کو دکھ نہیں رہی، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کو ہر طرح سے۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو شیاطین انسانوں کو اچک لے جاتے، اپنے قبضے میں کر لیتے، اپنے کنٹرول میں کر لیتے۔ اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ جتنی حفاظت ہو رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کون کون سی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے، تو ہم کو شکر ادا کرنا۔ دوسری چیز جو ہم کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اس میں اللہ کی تقدیر غالب ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ چیز ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر ہر انسان کو، یہاں پہ بتایا کہ اس کا حساب کتاب ہوگا کل قیامت کے دن، اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، یہاں فرشتے موجود ہیں ہمارے عمل کو لکھنے کے لیے، کرامن کاتبین دونوں کندھوں پر، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آخرت کی فکر کرے، انسان کو چاہیے کہ وہاں جانے کی فکر کرے،
انسان کو چاہیے کہ وہاں جانے کی فکر کریں. لیکن اگر کوئی سوچتا ہے نہیں ہم تو مر جائیں گے اور جو ہے قبر میں چلے جائیں گے, ہم مٹی ہو جائیں گے, دوبارہ ہم کو کیسے پیدا کیا جائے گا, تو اس کا جواب بار بار آتا رہتا ہے. قرآن بار بار یہی دیتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اگر تم کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت دور کی بات ہے یہ کہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا, اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے یہ کہ تم زمین میں چلے جاؤ گے, تمہاری ہڈی کا پتہ نہیں, تمہارے گوشت کا پتہ نہیں, تمہارے جسم کا پتہ نہیں, تم کو اکٹھا دوبارہ نہیں کیا جا سکتا, دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا, اگر تم کو یہ لگتا ہے تو اپنی پہلی تخلیق پر غور کرو کہ تم کو پیدا کیسے کیا گیا تھا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے, وہ دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا, جس کو نطفہ کہتے ہیں کہ منی کا جب نطفہ نکلتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھل کر کے نکلتا ہے, لہٰذا اس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک ایسی چیز کہ اگر رات کے حصے میں نکل جائے تو نہانا واجب ہے, نہانا واجب ہے. کپڑے پر لگ جائے تو انسان گھن کھاتا ہے, کپڑے پر لگ جائے تو انسان گھن کھاتا ہے. اس نطفے سے پیدا کیا تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. مزید آگے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب. اس نطفہ نکلتا کہاں سے, تو بتایا گیا بین الصلب والترائب, جو پسلی اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے, پشت اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. بعض جو عام مفسرین کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ مردوں کی جو منی کا خروج ہے جہاں سے ہوتا ہے وہ پیٹھ سے ہوتا ہے, وہ پشت سے ہوتا ہے, پیٹھ سے ہوتا ہے. عورتوں کو جو جہاں سے آتی ہے, جو نکلنے کی جگہ ہے وہ سینہ ہے. مفسرین کا یہ قول ہے. لیکن اعضائے جسمانی کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کا تجربہ اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے سے یہ منی کا عضو نکلتا ہے اور جا کر کے ایک جگہ جمع ہوتا ہے, پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا جو پورا پروسیس ہے انسان کی باڈی میں, پھر وہ پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں عام مفسرین کا ایک طرف قول ہے, ایک طرف ڈاکٹرز کا قول ہے, یعنی ان کا تجربہ ہے, ان کی تحقیق ہے ماہر ڈاکٹر کا. تو اس میں مشابہت اس طریقے سے دی جائے گی کہ ایک قول اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں بین الصلب والترائب کہا, یعنی ایک حصے کا ذکر اللہ نے پیچھے کا کیا اور انسانی جسم کے ایک حصے کا ذکر آگے کا کیا, یعنی پیٹھ کا کیا اور سینے کا کیا. تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیچھے کا حصہ اور آگے کا حصہ ذکر کرنے سے پورا جسم مراد ہے, پورا جسم مراد ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو دخل ہوتا ہے منی کے خروج کا وہ انسان کے دماغ کا ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے تحقیق سے بات اور تجربے سے بات ثابت ہوئی ہے کہ جو کثرت جمع کرتے ہیں, کثرت سے جمع کرتے ہیں, ان کے دماغ میں جو ہے کمزوری ہوتی ہے, ان کی یادداشت میں کمزوری ہوتی ہے. لہٰذا علماء کرام اس چیز سے روکتے ہیں کہ کثرت جمع نہیں ہونا چاہیے. تو یخرج من بین الصلب والترائب, اس کا سیدھا جواب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے ہر حصے سے منی کا خروج ہوتا ہے, جمع ہوتی ہے ایک جگہ پر, لیکن اس میں سب سے بڑا جو دخل ہوتا ہے وہ دماغ کا ہوتا ہے. اور قرآن کی آیت میں پورے جسم کا ذکر نہ کر کے ایک ایک حصے کا ذکر کر دیا, سامنے کے حصے کا سینے کا ذکر کر دیا, پیچھے کے حصے میں سے کس کا ذکر کر دیا, پیٹھ کا ذکر کر دیا. تو یہ چیز اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. انہ علی رجعہ لقادر, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ذرات کو جوڑا, مختلف مواد کو جوڑا, تب جا کر کے ایک انسان کی تخلیق ہوئی, اور پہلی مرتبہ ہوئی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, جس کا نہ گوشت تھا, نہ ہڈی تھی, نہ کچھ تھا. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا نا, اب تو ہم کو اللہ نے بنا دیا, ہمارے پاس جسم بھی ہے, ہڈی بھی ہے, روح بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ ہم کو بنا دیا جب ہم کچھ نہیں تھے, اور اب ہم سب کچھ ہیں, تو اب ہم جب مریں گے اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہیں گے تو کیوں نہیں اٹھا سکتے, ضرور اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک بچے کو پیدا کرنے کے لیے اتنی جگہ کا انتظام کیا, اتنی جگہ سے لوگوں کو جمع کیا, ذرات کو جمع کیا, تو اللہ تعالیٰ جب ہم کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا چاہیں گے تو مٹی سے بھی ہمارے ذرات کو نکال کر دوبارہ اکٹھا کر سکتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں, زندہ کر سکتے ہیں. اللہ قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو انہ علی رجعہ لقادر, یہ بات کہہ کر کے کہ جو ہے انسان کو غور کرنا چاہیے کس سے پیدا کیا گیا. انہ علی رجعہ لقادر, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے, پیدا کرے. یوم تبلی السرائر, کس دن, اس دن پیدا کرے گا جس دن تمام بھیدوں کو کھول دیا جائے گا, تمام راز کی باتوں کو کھول دیا جائے گا, تمام چھپی ڈھکی باتیں کھل جائیں گی, لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جائیں گی. خدا نخواستہ ہم جو چھپ کر کے اور لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن کھل جائیں گے. ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس میں ہماری نیتیں خراب ہیں, کل وہ ہمارے اللہ کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے کھل جائیں گی. وہ ایک ایسا دن ہوگا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر, فما له من قوت ولا ناصر. ہمارے گناہ, ہماری بدنیتی اور تمام لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کے ہمارے اندر کے جذبات اور ہمارے اندر کے ارادے, ہمارے اندر کے
حوصلے کہ دوسرے کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، دوسروں کی ہم نے کس کس کے سامنے غیبتیں کی، تمام گناہ جو ہم نے چھپ کر کے کیے دوسروں سے یا اللہ سے یا لوگوں سے چھپ کر کے کیے، وہ حال یہ ہوگا کہ کھل جائیں گے، اور اس کا جو وبال ہوگا پھر انسان نہ خود بچ سکتا ہے نہ اس کو کوئی بچا سکتا ہے جہنم کے عذاب سے، نہ کوئی دوسرا اس کا حمایتی ہوگا اور نہ خود اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ اس سے بچ جائے۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام لگا، ہم نے جھوٹ بول دیا کہ بھئی ہم اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، ہم نے یہ الگ گناہ نہیں کیا، تو امید یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنے سے اس دنیا میں بچ جائے، لیکن اس دنیا میں بچے گا کل قیامت کے دن ہرگز نہیں بچ سکتا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے کیمرے ہر طرف موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، رجسٹر دکھا دیا جائے گا، ہمارے بھاگنے کے راستہ ہی وہاں کوئی نہیں ہے، لہٰذا وما لہ من قوۃ ولا ناصر، نہ خود سے بچ سکتا ہے نہ اس کو کوئی دوسرا بچانے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اب بعض لوگ یہ مزید ہنسی اڑاتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جیسے پیچھے بھی بات آئی والسماء ذات الرجع، یہاں اللہ تعالیٰ پھر سے قسم کھا رہے ہیں آسمان کی، کہ آسمان کی قسم، برسنے والے آسمانوں کی قسم جو برستے ہیں، یعنی پے در پے، ذات الرجع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش ہو، رکے اور دوبارہ پھر سے بارش ہو، یعنی پے در پے بارش ہونا، ایسے آسمانوں کی قسم، والارض ذات الصدع، اور ایسی زمین کی قسم جو اگائی کے وقت پھٹ جاتی ہے، اگائی کے وقت پھٹ جاتی ہے، اتنا چھوٹا سا جو ہے اس کا کوپل نکلتا ہے درخت کا، یا جس درخت کو بھی جو ہے بیج ڈالا جاتا ہے، ذرا سی چیز نکلتی ہے اور زمین کو پھاڑ دیتی ہے، حالانکہ اس کو دبا کے دیکھا جائے کتنی ملائم ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن زمین کو پھاڑ دیتی ہے، اللہ کی قدرت ہے یہ بھی۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو زمین کو پھاڑ دینے والی ہے، انہ لقول فصل، اگر یہ تمام چیزیں کہ جو ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، یہ تم کو دل لگی لگ رہی ہے، اس میں تم کو مذاق سوج رہا ہے، اگر تم اس میں سیریس نہیں ہو، آخرت کی فکر ابھی بھی نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہاں بات کہہ رہے ہیں جو غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان ہم لوگوں کے لیے، کہ آسمانوں کی قسم جو برسنے والے ہیں، زمینوں کی قسم جو پھاڑ دینے والی ہے، انہ لقول فصل، یہ قرآن پاک کی جو باتیں ہیں یہ حق ہیں، انہ لقول فصل، قرآن پاک کی جو باتیں یہ حق ہیں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں، فیصلہ کن باتیں یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ہیں، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ لغو باتیں نہیں ہیں، یہ بیکار باتیں نہیں ہیں، یہ بےہودہ باتیں نہیں ہیں جو قرآن میں بتائی جا رہی ہیں، تم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن آخرت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو، ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی کل کے دن باقاعدہ ہمارے شہزادے بھائی کا انتقال پرسوں رات میں ہوا، ان کی کیا عمر رہی ہوگی، تو پتہ یہ چلا کہ انتقال اور موت کا کوئی وقت قریب نہیں، کوئی فکس نہیں ہے، کوئی طے نہیں ہے، ہم کو جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے ہم کو جانا پڑے گا، اس میں ذرہ برابر ایک سیکنڈ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہم جا سکتے ہیں، ایک لقمہ ہم نہ زیادہ کھا سکتے ہیں، ایک لقمہ نہ کم کھا سکتے ہیں، ایک پانی کا بوند نہ زیادہ ہم پی سکتے ہیں نہ کم پی سکتے ہیں، جتنا اللہ نے مقدر کیا اتنا ہم کو ملے گا۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ کوئی کھیل کود کی بات نہیں ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بےہودہ بات نہیں ہے، بلکہ حق بات ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اور اس کے باوجود یہ جو لوگ کافر ہیں، یہ جو لوگ باقاعدہ اسلام شرک کرنے والے ہیں، یا مسلمانوں کا، قرآن کا، اسلام کا دوبارہ زندہ کیے جانے کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ چالاکیاں کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے فریب کرتے ہیں، یہ لوگ چالیں چلا کرتے ہیں کہ حق کو جھٹلا دیا جائے، جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، حق اگر سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حقیقی بات یہ، اگر حق سامنے آنے کے باوجود یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو حال یہ ہے کہ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ چالاکیاں کرتے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں، واکید کیدا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حق کو جھٹلانے میں چال بازیاں کر رہے ہیں، اور ان کی چال بازیاں انہی کے اوپر پلٹنے کے لیے میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واکید کیدا، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں۔ اللہ کی طرف جب قید کا لفظ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ تدبیریں چلی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں حق کو ختم کرنے کے لیے، اللہ ان کا پاسا انہی کے پر پلٹنے والے ہیں، اللہ ان کا پاسا انہی کے پر پلٹنے والے ہیں۔ واکید کیدا، میں بھی ان کی چالاکیوں کو ختم کرنے کے لیے چالیں چل رہا ہوں اور تدبیریں اپنا رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، آپ ان کافروں کو مہلت دیجیے اور تھوڑی سی اور مہلت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا گیا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان نہ ماننے والوں کو، ان کافرین کو، حق کو جھٹلانے والے کو، حق سے منہ پھیرنے والے کو آپ تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی مہلت۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین دی گئی کہ بھائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ نے حق بات اپنی پیش کر دی، بہت اچھی بات ہے، مانیں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو ان کا نقصان ہے، آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ فمہل الکافرین، ان کو مہلت دیجیے۔ اور دوسری طرف ان حق کو جھٹلانے والوں سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ٹھیک ہے اللہ کا عذاب لا کر کے دکھائیے، وہ لوگ دعوے کرتے تھے۔ منکرین اور حق کو جھٹلانے والے اللہ کے رسول کے یا جتنے بھی نبی تھے ان کے دور کے جتنے بھی نہ ماننے والے تھے وہ سب کہتے تھے آپ عذاب لا کر کے دکھائیے، دیکھیں اگر آپ سچے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا،
تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ امہلہم رویدا، تھوڑی سی ان کو مہلت دیجیے، عذاب لانے میں جلدی نہ کریے، ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب وہ اللہ کے اوپر ہے، چاہے تو موت سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دیں، چاہے تو موت کے بعد عذاب میں مبتلا کر دیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب کیا یہ کم ہے کہ ان کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا گیا؟ یہ سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ ان کو ایمان کی دولت نہیں دی گئی، اور ہمارے پاس سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، تو سب سے بڑا انعام ہمارے پر یہ ہے، اور ان کے اوپر سب سے بڑا عذاب یہ ہے۔ بعض لوگوں نے بھی ایک دن سوال آیا، اور وہ خاتون تھیں، وہ رونے لگیں، کہنے لگیں ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اوپر یہ تکلیف ہے، ہم یہ فلاں بیمار ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کیا ہم حق پر نہیں؟ ان کے اس طریقے کے الفاظ سے روتے۔ تو ہم نے کہا سب سے بڑا عذاب تو ان کے اوپر یہی ہے کہ ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہے اللہ کے آگے۔ سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ ایک خالق کو بھول گئے، دوسرے کے آگے لگ گئے، تو یہ تو بہت بڑا عذاب ہے اگر ہم اس کو سوچیں۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہم کو جو ہے نمازوں کی پابندی کی توفیق نہیں مل رہی، یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور جس کو مل رہی ہے بہت بڑا انعام ہے، ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ہر انسان اپنے پیدائش پر غور کرے کہ کس طریقے سے اس کو پیدا کیا گیا، تو اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، سارا تکبر ختم ہو جائے گا، سارا جلنا ختم ہو جائے گا، جتنی بھی جو ہے چیزیں ہیں، ہماری آرزویں ہیں، ہماری تمنائیں کہ ہم کو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا، ساری آرزویں ایک طرف، سب سے بدلہ لینا ایک طرف، کمانا دھمانا ایک طرف، لیکن قرآن کی ایک آیت کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ساری آرزوؤں کو ختم کر دینے والی، ہمارے تکبر کو ختم کر دینے والی کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، اللہ نے ہم کو کس چیز سے پیدا کیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم تکبر کس چیز سے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا جسم اور صحت اور تمام مال تمام اولاد اللہ کی دی ہوئی، ہم کس چیز کا تکبر کریں؟ اور اگر کسی اور کو دے دیا تو ہم کیوں جلن کریں، ہم کیوں اپنے اندر حسد پیدا کریں کہ ہم اس سے جل رہے ہیں، اس کے پاس اللہ نے کیوں دی، ہم کو کیوں نہیں دی؟ ہماری بہرحال کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں گے تو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ ہم کو اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے، ہم کو اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس میں جو مثال قسم کھائی گئی تھی آخر میں کہ آسمان کی قسم برسنے والے اور زمین کی قسم جو پھٹ جانے والی ہے، اس کی مناسبت یہ ہے کہ جس طریقے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اور ان زمینوں پر جاتی ہیں جو اگنے کے لائق ہیں، تو ان جگہوں پر جا کر کے وہاں پیڑ کثرت سے اگنے لگتے ہیں اور ہریالی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آسمان سے یہ قرآن بھی آیا، انہ لقول فصل، آسمان سے یہ قرآن کا بھی نزول ہوا ہے، اور ان لوگوں کے پاس جن کے دل ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے پاس جن کے دل باقاعدہ یہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے زمین جتی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دل اگر جتے ہوئے ہیں اور دل اس قابل ہیں کہ وہ حق کو قبول کر لیں، تو ان کے اندر بھی بہت جلدی ترقی ہوتی ہے، وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر، موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔